حافظ ساجد جمیل صاحب نے لاشعوری طور پر مائک میرے سامنے رکھ دیا. نعت مبارکہ سے پہلے سرکار کی نعت تو ہماری روایت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، عادت بھی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ حضور کی نعت مبارکہ. سبحان. میں بہت انجوائے کر رہا تھا ابھی حافظ محمد ساجد جمیل صاحب کی تلاوت کے لیے منتخب شدہ آیات میں سے حسن انتخاب پر انجوائے کر رہا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھتے پڑھتے ارادہ فرمایا میرا قبلہ یہ اور ہونا چاہیے. سبحان. کیا بات. یہ واضح سمجھے، آپ سے غور کریں. اسلام سمجھنے کے لیے قرآن چاہیے، بے شک. قرآن سمجھنے کے لیے ادائے رسول چاہیے. بے شک بے شک بے شک. قرآن عظیم الشان کے مطالعات کی مختلف جہات ہیں. مثلا کہ ایک ترتیب نزولی کہ پہلے کون سی آیت اتری اور پھر اس کے بعد کون سی آیت اتری، پھر اس کے بعد کون سی اتری، پھر اس کے بعد کون سی اتری. کرونولوجیکل آرڈر. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی قرآن عظیم الشان کے نزول کا نظام اوقات کہ اگر قرآن عظیم الشان کے نزول کی کوئی ہسٹری لکھنا چاہے تو وہ کیا ہوگی، پہلے یہ آیت پھر اس کے بعد یہ، یعنی سکسیسو ریویلیشنز. قرآن عظیم الشان کی آیات کا ترتیب نزول. ٹھیک ہے. میرے معلومات کے مطابق بہت کم کام اس پہ ہوا ہے، اس پہ ہونا چاہیے. بعض پرانے بزرگوں نے اس پر کام کیا ہے، لیکن اب نئی جہاد سے اس پر کام ہونا چاہیے. ایک قرآن عظیم الشان کی جہت ہے ترتیب توقیفی. وقف کہتے ہیں کسی شے کا کسی جگہ پر رکھ دینا. ٹھیک ہے. ایک وقف ہوتا ہے کسی شے کو انٹرسٹ کر دینا. آج کل انگریزی لوگوں کو منہ پڑی گئی تھی انٹرسٹنگ. انٹرسٹنگ نہایت سے اوپرلے درجے کا ان پڑھ ہوگا نا وہ کہے گا انٹرسٹنگ، بڑی انٹرسٹنگ چیز. ٹھیک ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ عربی تو اس قوم کو آئے گی یا نہیں آئے گی، ابھی اسمبلی میں پاس کریں گے کیونکہ پارلیامنٹ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سب سے زیادہ سپرومیسی جو ہے نا وہ پارلیامنٹ کو حاصل ہے. ٹھیک. جہاں مسلم لیگ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور باقی جماعتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ عربی ان کو آئے گی یا نہیں آئے گی، ان کاٹ کے علوموں کو انگریزی بھی نہیں آتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جس ادارے کا نام لیا تو اس ادارے میں بیٹھنے کا حق ہے. خطر نہیں جی. بالکل. کوئی اگر کہ میں ہائی سٹول میں پڑھتا ہوں SCHLL سٹول ہی بنتا ہے نا. میں ہائی سٹول میں پڑھتا ہوں تو کیا اس کا وقت کو حق بنتا ہے کہ کسی ہائی سکول میں جا کر پڑھے؟ جس نیک وقت کو کیا نیک وقت ہی کہنا پڑے گا. اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے. تو اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی حق ہے؟ ٹھیک ہے. جس کو سپریمیسی کا لفظ ہی نہیں آتا
اس کو یہ اعزاز دیا جا سکتا ہے کہ اس کو سپریمیسی دی جائے یا اس کو کسی سپریم سیٹ پہ بٹھایا جائے؟ نہیں. انا حاضر قیاس تو انٹرسٹ تو ساری قوم کو بہت اچھے طریقے سے کیونکہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا کوئی نوجوان انٹرسٹ کہتا ہے، یہ سارے انٹرسٹ ہی کہتا ہے، کیونکہ تکلیف جو ناجائز ہے، مزے کی بات ہے، جو تکلیف کا ناجائز کہتا ہے وہی تکلیف بھی سب سے زیادہ کرتا ہے. تو عرض یہ کرنا مراد تھی کہ کسی بھی جہت سے قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرنا، اس کی جہاد کا تعین کیا جائے اور نئی نئی جہاد سے قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کیا جائے، جن میں سے ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے. وقف کہتے ہیں کوئی چیز انٹرسٹ کرنا، انٹرسٹ ہے ENTRUST، یہ INTEREST ہوتا ہے انٹرسٹ، ٹھیک ہے، انٹرسٹ. اور جس معنی سے میں مراد لے رہا ہوں وہ ہے انٹرسٹ، کوئی شے کسی شے کے حوالے کرنا. ایک توقیف کا معنی یہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں محکمہ اوقاف، کوئی شے وقف کرنے والا محکمہ. اچھا، یہ محکمہ بھی میں اردو میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس کو عربی میں اس کو تو محکمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. توقیف کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے ٹو پلیس سم تھنگ سم ویئر، کہ کوئی شے کسی جگہ پر رکھنا. جب کوئی آیہ مبارکہ یا جب کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تھی تو سرکار فرمایا کرتے تھے اس کو فلاں مقام پہ رکھ لو، اس کو فلاں مقام پہ رکھ لو، اس کو فلاں مقام پہ رکھ لو. آیت اتری اس وقت ہے سرکار کا یہ فرمانا کہ اس کو فلاں مقام پہ رکھ لو، یہ موضوع، یہ بات عقیدوں کی گرہیں کس طرح کھولتی ہے. بے شک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن عظیم الشان کا ایک یہ نزول ترتیبی ہے، ایک یہ نزول توقیفی ہے، ایک وہ نزول جو نزول محمدی ہے. ایک اور نزول کی بات کر رہا ہوں، روح مصطفیٰ پر قرآن عظیم الشان اپنی پوری صورت میں پہلے سے موجود تھا. جس طرح نبوت محمدیہ ذات محمدیہ پر پہلے جلوہ گر تھی، وجود ظاہری میں آنے سے پہلے ہر نبوت نبی کی روح پر جلوہ گر تھی، نبی کے روح کے اندر موجود تھی، نبی کی روح میں پلیسڈ تھی. نبوت کا کیا معنی ہے؟ اور ہے نا، کوئی درس قرآن ہے، درس قرآن نہیں دے رہا میں، قرآن سے ہٹوں گا نہیں، انشاءاللہ دیکھ لیں گے. نبوت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی شریعت اس کو دے دی جائے، ٹھیک ہے. جب اللہ کی طرف سے ملنے والی شریعت اس کو دے دی گئی تو اس کو نبوت دے دی گئی. شریعت کو بیان کرنے والی کتاب اس کو دے دی گئی تو اس کو نبوت مل گئی. اس کا معصومیت میں ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہونا اس کی فطرت میں ودیت رکھ دیا گیا تو اس کو نبوت دے دی گئی. صرف 3 معیار ہی لے لیں.
मासूमियत अंबिया एक, शरीयत अंबिया दो, कुतुब अंबिया तीन। तीन चीजें मिलेंगी तो नबुव्वत का मफहूम बनेगा। जब सूरह आले इमरान के उन्वान के तहत जब इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल, मशहूर है ना, आपको याद कराई हुई है, बल्कि इस महफिल के अंदर याद कराई, याद है। उसमें जब नबियों से अहद लिया गया, जब नबियों से अहद लिया गया, जब साहिबान शरीयत से अहद लिया गया, जब साहिबान किताब से अहद लिया गया, जब मासूमों से अहद लिया गया, ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि नबियों से अहद लिया गया बतौर कायदा तो दुरुस्त है, लिटरली दुरुस्त है, मानवी एतबार से दुरुस्त है, लेकिन तमाम मफाहिम के एतबार से समझने के लिए काफी नहीं है। मानना पड़ेगा कि जब उनको इकट्ठा किया गया, उनसे अहद लिया गया, किन से? मासूमों से। अहद लिया गया किन से? साहिबाने शरीयत से। अहद लिया गया किन से? साहिबाने किताब से। तो इसका मतलब ये है, इसी आयत से साबित कर देते, इसी आयत से, याद करो उस अहद को। कौन याद करे? क्या बात है। नहीं, कौन याद करे? किसे कहा जा रहा है? नहीं, बोलिए ना। कुरान किससे बात करता है? नबी से डायरेक्ट बात करता है। तो ऐ नबी तेरी बात, या हमने आपको रहमतुल्लाह अलमीन बना के भेजा, ऐ नबी तुझे फरमाया गया कि ऐ नबी तुझसे अहद लिया गया? नहीं। मसला आपका। फरमाया गया कि नबी याद करो जब तुमसे अहद लिया गया? मूसा याद करो जब तुमसे अहद लिया गया? ऐ ईसा याद करो जब तुमसे अहद लिया गया? याद करो जब नबियों से अहद लिया गया। ठीक है, ये नहीं फरमाया गया कि ऐ नबियों याद करो जब तुमसे अहद लिया गया। फरमाया जा रहा है लोगों याद करो उस वक्त को जब नबियों से वादा लिया गया। क्या आयत साबित कर रही है? नबी मौजूद थे, शरीयत मौजूद थी, मासूमियत मौजूद थी, किताबें मौजूद थी, लेकिन कुरान अज़ीमुश्शान का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि ये मफहूम नहीं है, मफहूम इससे कुछ और आगे का है। हम भी थे और वो भी थे। क्या बात है। हमें कहा जा रहा है याद रखो तुम देख रहे थे जब इन नबियों से वादा लिया था। ठीक है, और वादा लिया था, उसके आगे नबियों से एड्रेस है। हमने वादा नबियों से लिया था, तुम याद करो। वादा नबियों से लिया था, याद तुम करो। क्या माना निकला कि तमाम अरवा कि दोनों मिसाकों में, दोनों जगह पर मौजूद थी। मिसाके अव्वल जिसका जिक्र कुरान अज़ीमुश्शान में आता है, और मिसाक दूसरा जो अंबिया का है। एक अवामुन नास का है और एक मिसाक अंबिया का है। दोनों में हर रूह का मौजूद होना कुरान अज़ीमुश्शान से साबित है। हमारा नहीं समझे आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वाइज उस वक्त को याद करो जब नबियों से अल्लाह ने वादा लिया। ठीक है, इसका माना है कि तीसरी पार्टी एड्रेस हो रही है। परवरदिगार करीम एक तरफ है, एक तरफ अंबिया है कि जिन्होंने
وعدہ دیا تھا، وعدہ دیا نہیں تھا، دیا تھا، وعدہ کیا تھا. اور ایک تیسری پارٹی ہے، ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہے کہ جس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ جب اس وقت کو یاد کرو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ہاں دکھا دے پھر وہی منظر صبح و شام تو، نہ صبح تھی نہ شام تھی، سب شام و صبح سے پیچھے نکل جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب نبوت محمدیہ، نبوت عیسیٰ، نبوت موسیٰ، نبوت نوح، نبوت اسماعیل، نبوت ابراہیم، نبوت یعقوب و یوسف، نبوت نوح و آدم اپنی پوری شانوں سے جلوہ کرتے ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا. اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ روحیں ایک ایسے مقام پر چلی جاتی ہے جہاں پر تمام علوم ان کے اندر ودیعت کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو ان علوم کی ویریفیکیشن کے لیے ریکال کرنے کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری ہی کہی ہوئی بات ہے، تمہاری ہی سنی ہوئی بات ہے، تمہاری ہی دیکھی ہوئی بات ہے، اس کو ویریفائی کر لو. بالکل سمجھ آ رہی بات؟ جی جی بے شک. اب انسان کو جب پیدا کرنا چاہا تو روح ربانی کو دو پارٹس میں ان ایکشن دیکھا گیا. بالکل ہاں جہاں ہونا نا بندہ، روح ربانی کو ان ایکشن دو پارٹس میں دیکھا گیا، دو سطحات پہ دیکھا گیا. سطح اولا میں روح ربانی متوجہ اللہ ہے، اور دوسری سطح پر سطح ثانی میں روح ربانی متوجہ الخلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی وَإِذْ سَوَّيْتُهُ، کیا ہے جی؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ جب ہم نے اس کو بنا لیا. سویت تسویہ کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے برابر کرنا، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں تسویہ کو کہتے ہیں کہ پراپرلی فریم کرنا، صحیح انداز میں بنانا. پراپر فریمنگ، پراپر فیبریکیشن، اور اسٹرکچرلی کسی کو کمپلیٹ کر دینا. جب ہم نے اس کے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر لیا، اس میں اپنی روح ڈالی. اب آپ یہ بتائیے کہ بندہ جب اس کے اندر روح اللہ کی ہو اور ہو بندہ، تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہے. روح اللہ کی ہے اور ہے بندہ، یعنی روح اور جسم کو بنا کر دونوں کو ملا کر بندہ بنتا ہے نا. تو اب اس میں سے ایک پارٹ یعنی روح، جسم، روح جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہم نے اپنی روح ڈالی. فَإِذْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اب مِر جو ہے نا، یہ من پر آپ نے تھوڑا سا بات کرنا. من کہتے ہیں سے، آؤٹ آف. اب آؤٹ آف کے بھی دو معنی. مثلا آپ کہتے ہیں آؤٹ آف ہز وزڈم ہی سیکیورڈ فرسٹ پوزیشن ان دا یونیورسٹی. جملہ ہے آؤٹ آف ہز وزڈم ہی سیکیورڈ فرسٹ پوزیشن ان دا یونیورسٹی، یا آؤٹ آف ہز ہارڈ ورک ہی سیکیورڈ فرسٹ پوزیشن ان دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے، یا آؤٹ آف ہز انٹیلیجنس ہی سیکیورڈ فرسٹ پوزیشن ان دا یونیورسٹی. سب کا ترجمہ ایک ہے نا کہ اپنے
انٹیلیجنس اپنی لیاقت اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر اس نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اب ذہانت، عقل، لیبر، ہارڈ ورک، یہ ساری کازز ہیں اس کی فرسٹ پوزیشن کی. اچھا، یعنی اس کی فرسٹ پوزیشن آنے کے اسباب پر اگر آپ غور کریں گے تو اس کا سبب بنتا ہے اس کا وزڈم یا عقل مندی یا ذہانت. سبب من کی ایک قسم سببیہ ہے. سببیہ، سببیہ کا لفظ درست نہیں ہے، سببیہ، ٹھیک ہے. سبب، کاز، فیکٹر، ریزن، کہ جب پروردگار کریم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو اسٹرکچر کر لیا، جب ہم نے اس کو بنا لیا تو اپنی روح کے ذریعے سے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح میں سے ڈالا. لیکن ایک دم سے سوال آتا ہے کہ روح میں سے کیا ڈالا؟ اگر روح سبب ہے، ٹھیک ہے، اپنی روح کے سبب سے ڈالا. فائز فائزہ فائزہ فائز فائزہ وغیرہ چھوٹی کرے کرو ذاتی قرآن میں آپ سے قرآن نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، فائزہ سویتو، ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو اسٹرکچرلی فریم کر لیا تو اس میں اپنی روح میں سے ڈالا یا اپنی روح کے ذریعے سے ڈالا. کاز اگر روح ہے تو پھر ڈالا کیا؟ ٹھیک ہے، کاز اگر روح ہے تو پھر ڈالا کیا؟ کیوں جی اس آیت میں کوئی لفظ ملتا ہے ایسا جس سے پتا چلے کیا ڈالا؟ فائزہ اور جب، فا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ دین، اس کے بعد، ٹھیک ہے. سویتو، فائزہ، اذا مینس جب، سویتو، سوا یسوی سے، ٹھیک ہے، تسویہ سے، کہ ہم نے اس کو ڈالا، جب اس کو فریم کر. سویتو ہو سے مراد انسان، ٹھیک ہے، حضرت آدم السلام. وَنَفَخْتُ، پھونکا اس میں، انفیوز، ٹھیک ہے، فِيهِ، اس میں، من سے، روحی، اپنی روح سے. اگر یہاں پر روح سبب ہے ڈالنے کا تو ڈالا کیا؟ فارسی زبان میں ایک بڑے مشہور ہونے سے نا ملا نصر الدین، تو انہوں نے ہر گل لطیفہ ہونے اسی. ایک دفعہ مہمان آئے تو دوستوں سے کھانے کے بارے میں پوچھا، دوستوں نے کہا کہ کھانا تو آپ سے کھانا ہے. گئے گوشت لے کے آ کے، کلو بھر گوشت، اس وقت کلو نہیں تھے، سیر ہوتے ہوں گے. تو بیوی چڑھی سی نا، انہوں کو بھی چڑھی سی، وہ ایک لطیفہ بنانے سے وہ دو بنانے اس کے، ٹھیک. تو اس نے کیا کیا، پکانے بیٹھی تو صرف شوربہ بچا. گل سمجھی کیوں نا؟ اے نہیں کہ سمجھے نا، کاٹا بن کرے آئے اساتذہ اکرام گل میں بن بڑا وہ چلا رہتا ہے. تو پکانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گوشت پکانے انسان بیٹھے صرف شوربہ پکانے اٹھ جائے. اب جب ترکاری ڈالنے بیٹھے تو صرف شوربہ تھا، کرونا کو نہیں ٹکا سا، فلانی چمکانی ہے، گوشت کو تھے، اب اس بوٹیاں کو تھے، مہمانہ ہی میگا کلام آج بلی کھائی ہو. بلیاں نہیں کس میں ہونی ہے نا. مولانا نے کوشش کی
اور دوڑ بھاگ کر کے بلی کو پکڑ لیا. بلی بھی پوری ایک سیر تھی. ترازو پہ رکھا بلی کو ایک طرف، سیر رکھا، تولا، فرمایا گوشت لایا تھا میں ایک سیر، یہ سیر پوری بلی. اگر یہ گوشت ہے تو بتاؤ بلی کا. اگر یہ بلی ہے تو بتاؤ گوشت کا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ جو آپ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بلا تشبیہ تفسیر، یاد رکھیں کہ قرآن عظیم الشان کی کسی شے سے تمثیل نہیں دی جا سکتی. قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، ان کی مثالیں نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا ضرور لیا جا سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ معنی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مفسرین نے اس معنی کی طرف دوڑنے کی کوشش کی ہے. اگو ڈکی کی دے ان کو کیش کر لیا 18 بھائی جاتے کی طرف. من پسند تعویلیں تو نہیں کرنے دیں گے. بتاؤ اگر من سببیہ ہے، من روحی، ہم نے اپنے روح کے فیض سے ڈالا کیا؟ مردمان جواب دو. نہیں تو پھر مانو جو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، من روحی، ہم نے اپنی روح ربانی ڈالی اور مخلوق پر یہ واضح کر دیا کہ روح ربانی کا حمل آپ سب میں اگر کوئی ہے تو صرف انسان ہے. اور روح ربانی کیا ہے کہ جہاں رب اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں اور بندہ پھر بھی بندہ رہتا ہے. کیا بات ہے. یہ یاد رکھیں، یہ نہیں بھولنا کبھی بھی، یہ نقطہ کبھی بھی نہیں بھولنا، کبھی بھی نہیں بھولنا. یہی اصل ولایت ہے جو نقشبندیہ کا امتیاز ہے کہ رب کتنا ہی کرم کر دے بندہ پھر بھی بندہ ہے. کیا بات ہے. یہ ولایت ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. یہ ولایت ہے سبحان اللہ. کہ مولا کریم تو کتنا کریم ہے، تو کتنا مہربان ہے کہ اپنی روح کو ہم میں اتار دیا اور اپنے آپ کو ہم سے جدا ہونے کے ناقابل کر دیا. تم چاہو تو ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم مجھ سے جدا ہونا چاہو گے تو موت آ جائے گی. روح نکل گئی، میری جدائی موت ہے. ٹھیک ہے. موت کیا ہے؟ روح ربانی کی اس جدائی کا نام ہے. سبحان اللہ. جو مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہوتی. اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے کہ پھر بھی جدا نہیں ہوتی، یعنی جہاں آتی ہے اس کو زندگی ہی زندگی دے کے اپنا امتیاز قائم رکھتی. تو بندہ کہتا ہے مولا کریم اگر تو مجھ میں سما کے رب ہے تو میں تجھ میں سما کے بندہ ہوں. یہ رو میں بندہ ہوں تو رب ہے، تو سامنے آ میں سجدہ کروں. پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے. یہ صرف ناموں کا سجدہ کرنے والے ہیں، ان کی تعبیریں اور ہیں. جو ذات ربانی کے اندر فنا ہو جاتے ہیں ان کی تعبیریں اور. کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اب روح ربانی کی جب توجہات کو اسٹڈی کیا گیا، جب آبزرو کیا گیا، ان کو وٹنس کیا گیا، ان کو دیکھا گیا، ان کو یا تو پرسیو کیا گیا یا کمپریہنڈ کیا گیا، سمجھا گیا، تو ان کی دو جہات نظر آئیں. ایک جہت جو خود اللہ کی طرف تھی، اس کو موجودہ دور کے اہل علم نے اسپرٹ کا نام دے دیا. صحیح. اور جو متوجہاً الی الخلق تھی اس کو سول کا نام دیا. ٹھیک ہے. اس کو سول کا نام دیا. جب خدا کی طرف سے آنے والی خدائی روح ربانی جب متوجہاً الی اللہ ہو تو وہ اسپرٹ ہے، جب متوجہاً الی الخلق ہو تو وہ کیا ہے؟ سول. بالکل صحیح. آپ سب پڑھ کے بھی آ رہے ہو اردو ہی دسوں، میں کیا دسوں؟ اردو نہ چاہ رہے کی جو آئے تھے میں دستا ہوں. ٹھیک ہے. اقبال نے جو فرمایا نا کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. کہ ابھی اردو کی زلفوں کو کنگھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی شمع ہے جس کے لیے ابھی پروانے چاہیے. ہم نے اردو کی کوئی خدمت نہیں کی اور نہ کر رہے ہیں. اب میں اسپرٹ اور سول کے درمیان فرق بتانے سے اردو میں قاصر، انگلش میں بتا سکتا ہوں، بتا بھی دیا، عربی میں بتا سکتا ہوں.
ٹھیک ہے، روح ربانی، ٹھیک ہے، متوجہن الی اللہ، متوجہن الی الخلق، یہ تو عربی میں ہے نا، یہ تو انگریزی نہیں نا. تو اب وہ روح کہ جس میں ربانیت ہے لیکن رکھ دی مخلوق میں اور متوجہن الی الخلق ہے، اس روح کے اندر اس کو یوبیکویٹس بھی بنا دیا گیا. دو الفاظ دے رہا ہوں، یوبیکویٹس بھی بنا دیا گیا. UBIQUITOUS، یوبیکویٹس. جی کا میں کیا نسل بتا رہا ہوں؟ Ubiquitous. یوبیکویٹس، کلیئر ہے نا؟ اچھا، یہ پڑھایا ہوتا ہے اس کا، اور یعنی ہر جگہ پر موجود اور اومنیشینٹ، ہر ایک علم رکھنے والی. روح انسانی کی فطرت میں یوبیکویٹی یا یوبیکویٹی، دونوں میں سے دیکھ لیجیے صحیح لفظ کون سا ہے، یوبیکویٹی اور اومنیشینس، ہر جگہ پر موجود ہونے کی صلاحیت اور ہر چیز کو جاننے کی صلاحیت. اگر یہ کہہ دیا جائے، اگر یہ کہہ دیں کہ گلاس تول کے لا رہا ہوں کہیں میزان ادھر ادھر کھڑبڑا نہ جائے، درس قرآن ہے مجھے پتا ہے، ایمانوں کا کھیل ہے، اس لیے میں ایک ایک چیز دیکھ کر سمجھ کر بیان کر رہا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، پیدا کیا گیا، ایک تو وہ منظر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ایک تو ڈسکرپشن یہ دی گئی، اور بھی کچھ کیا گیا تھا نا. کیا فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تھا نالج کا. عبادت میں کمپیئر نہیں کیا گیا. فرشتوں نے جو دلیل پیش کی وہ اپنی عبادت کی تھی. رب نے فرشتوں کے مقابلے میں جو انسان کی طرف سے دلیل پیش کی وہ علم کی تھی. فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ مولا کریم آپ اس کو پیش کرتے ہیں، فیہا سے مراد زمین ہے نا، ٹھیک ہے. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ مولا کریم آپ اسے پیدا کرنے لگے ہیں جو اس میں فساد برپا کر چکا ہے، گا، اگر غور کریں، یا جو فساد برپا کر رہا ہے اس وقت انسان زمین پر تھا یا جنت میں تھا، یا ابھی پیدا ہونے کی ابتدائی مراحل میں تھا؟ ابھی انسان نے پیدا ہی نہیں ہوا. انسان ابھی وہ پیدا کر رہے ہیں، یا پیدا کرنے کا ارادہ تھا، یا پیدا کر لیا تھا اور اس فرشتوں کی اوپینین لی کہ اس کے بارے میں اس کو میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. یہ چمکانی میں پترو ایک گالی تو نہیں دی میں نا. عرض یہ ہے، فرشتوں نے کیا کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اس کو بنا رہے ہیں یا بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا. ٹھیک ہے. اب فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا یا غلط بتایا؟ فرشتوں نے بولیے نا، فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا. فرشتوں کو پتا تھا کہ ایسے ایسے خبیث پیدا ہوں گے جو اپنے ہی بزرگوں کی مزاروں کو بم ماریں گے.
ایسے ایسے ذلیل پیدا ہوں گے کہ خدا کا کھا کر خدا کی زمین کا فساد برپا کریں گے. ایسے ایسے ذلیل پیدا ہوں گے جو اس کے نبیوں کے سامنے اکڑ جائیں گے, کہیں گے میں یہ جیسے اس میں نبوت کا امتیاز ہے کیا. ٹھیک ہے, فرشتوں کو پتا تھا کہ آپس میں جنگ عظیم لڑیں گے, کہ جنگ عظیم اول ہوگی یا دوسری ہوگی. 60 سال کی جنگیں کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے قتل و خون کر کے. فرشتوں کو پتا تھا. وہ علم کس کا تھا, ماضی کا تھا یا مستقبل کا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تخلیق آدم کی پہلی دلیل کیا بات ہے, کسی اور کے مستقبل کا علم رکھنے کی دلیل بن گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا اس علم کو علم الہی کہیں گے, علم ملائکہ کہیں گے, علم ملائکہ کہیں گے. اگر علم غیب علم ملائکہ ہوا تو خدا کی تخصیص تو نہ رہی. ٹھیک ہے, جب اگر علم غیب علم ملائکہ ثابت ہو گیا خود رب کے قرآن میں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا علم کسی کو نہیں. مولانا کا درس قرآن بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب جو دلیل فرشتوں نے دی, فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ٹھیک ہے, کہ مولا کریم ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. حمد کا معنی اور ہے, تسبیح کا معنی اور ہے, اور تقدیس کا معنی اور ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں, ہم تیری تحمید بھی کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. تسبیح ہو کہ تحمید ہو کہ تقدیس ہو, تینوں کا معنی عبادت بنتا ہے. جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں مزاج عبادت پیش کیا, دل کرنا کہ قرآن پاک میں معرف کی لوڑی ہے. سبحان اللہ, بے شک. جب فرشتوں نے کیا کیا, اللہ کی بارگاہ پاک میں مزاج تسبیح پیش کیا, مزاج تحمید پیش کیا, اور مزاج تقدیس پیش کیا, یعنی مزاج عبادت پیش کیا, تو کیا پروردگار کریم نے اس کو اتمی سمجھ کر اپنی تخلیق کے فیصلے کو کینسل فرما دیا؟ نہیں. اس کا معنی کیا بنا کہ مزاج قدرت کی ڈیمانڈ کچھ اور بھی ہے. کیا بات ہے, کوئی عبادت کرے, زمین کے چپے پہ سجدے کرے, جبینے بسا ڈالے, اور لمحہ لمحہ وقفے عبادت کر دے, لیکن مزاج قدرت کی ڈیمانڈ اور ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب مزاج قدرت کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آگے چلیے, کیا پتا ہے؟ نہیں بس وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بولو ڈرے نہیں, مولانا نے خطرہ ہے کہ ڈر جائیں. آپ آپ سے قرآن میں نہیں ہوں, آپ میری ہیلپ کریں نا, میرے سامنے ٹیکسٹ قرآن پاک کا نہیں رکھا ہو. تو اب جناب ہوا کیا, اب پروردگار کریم نے جب دیکھا کہ فرشتے اپنی عبادت پہ اٹکے ہوئے ہیں, they are stuck at this stage, وہ چپک کے رہ گئے ہیں عبادت میں, تو اب ان کو یہ بتانا ہے کہ میرا مزاج قدرت کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. مزاج قدرت کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ, پھر پروردگار کریم وَعَلَّمَ, اس نے سکھایا. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے سکھایا؟ وَعَلَّمَ, یہ بنا نا, اس نے سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیا بات. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہے, جب آدم وعلم, اور آدم نے سکھا, علمہ یعلم, یہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں اس کو تعلیم کے فعل کے تحت لایا جائے گا, یعنی باب تفعیل
عربی زبان میں کچھ ماڈل الفاظ ہیں جن کی بنیاد پر نیا لفظ وضع کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں اوزان، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اوزان، انگلش میں آپ ان کو ماڈلز کہتے ہیں۔ تو ماڈل ہے تفعیل کا، تعلیم، وعلمہ، اور آدم کو سکھائے، اسماء، ٹھیک ہے کیا جی آیت مبارکہ ہے، وعلمہ آدم الاسماء۔ آدم ایک تھے، حوا بھی ابھی شاید پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے سکھائے۔ اللہ ما یعلمو سے جو فاعل بنتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ما یعلمو، اللہ ما پڑھایا، یعلمو پڑھائے گا، پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معلم۔ تو اس کا مطلب ہے اور جس کو پڑھایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ معلم، ٹھیک ہے؟ طالب علم، اسٹوڈنٹ ہو گئے آدم علیہ السلام، ٹیچر کو وعلم آدم الاسماء کلھا، سارے۔ کیوں گھبرا گئے ہو؟ کھل کر بولو، اللہ تھا، استاد اللہ تھا، شاگرد آدم علیہ السلام، ڈرتے کیوں ہو؟ ٹھیک۔ اور پروردگار کریم کی پہلی صفت جو قرآن عظیم الشان یہاں پر ڈسکرائب کر رہا ہے وہ کیا بنتی ہے؟ معلم بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں بھی معلم بن کے آیا ہوں۔ میرے جد قریب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کوئی معلم تھا اور میں بھی پوری کائنات کا معلم ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس علم کلی میرے جد کریم کو دے سکتا ہے تو میں بھی علم کلی اپنی ساری امت کو دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، سمجھ آ رہی بات کی؟ بے شک، ایک ایک نقطے پہ لے کے چلیں۔ یہاں سے ہاں اٹھو جنے ادھر، کھنگنے کرنا نا کہ ٹھگی ہوئی 4 ساڑھے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آدم کو سکھائے نام اور وہ بھی سارے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا نہیں، تو ہم تو نام صرف انسانوں کو دیتے ہیں، سارے سے مراد کیا تھی؟ بس یہ بتا، اور وہ بھی سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام جو اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے یا ایگزسٹ کر رہے، جو پہلے کرتے تھے وہ، جو پریزنٹ تھے وہ، اور جو آئندہ ہوں گے وہ۔ کیوں جی اس میں کوئی ایسا لفظ آیا ہے کہ جو اس کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دے یا پریزنٹ کے ساتھ مخصوص کرے یا مستقبل کے ساتھ مخصوص کرے؟ کوئی لفظ ایسا؟ سارے نام سکھا دیے۔ اور یاد رکھیں نالج جب بھی سکھایا جاتا ہے تو پریسیپٹس دیے جاتے ہیں، پہلے کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور مستقبل کا لایا عمل دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تھی، اس نے یہ کام کیا، یہ بن گیا، پریسیپٹ کہیں یا کانسیپٹ کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز تھی، اس نے یہ کیا، آئندہ یہ چیزیں ہوگی تو یہ کرے گی، اس کو کہتے ہیں نالج۔ علم بلا اطلاع فضول ہوتا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا گیا کہ جس کا اطلاق اس نے اور اس کی اولاد نے قیامت تک، مابعد القیامت تک کرنا تھا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کہ آدم علیہ السلام کو دیے جانے والے علم کی نوعیت کیا تھی، اس پر بات ہے نا، گفتگو اس پر ہے کہ معلم پروردگار کریم تھا، اس نے اپنا علم
جو سارے کا سارا تھا، سارے اسماء کا جو علم تھا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے اگر اسماء کا تو دے دیا ہوگا نا، افعال کا تو نہیں دیا ہوگا؟ جی ہے نا سوال بنا پر لکھا جائے سوال ہم بول گیا نا. اس کا بتاتا ہوں اس کا کیا. اسم کہلاتا ہے اسم اس وقت ہے جب اس سے کسی فعل کا صدور ہو. بالکل صحیح. یعنی بلا فعل اس میں بلا فعل اسم ہی نہیں. بالکل صحیح. واہ سبحان. ٹھیک ہے. بالکل. کوئی ایسا اسم کہ جس کو نام دیا گیا اس کو وہ نام کسی وصف کی بنیاد پر دیا گیا. وصف ہمیشہ اس کی کسی کوالٹی کو بیان کرتا ہے، اس کے کسی فعل کو بیان کرتا ہے، اس کی کسی تاثیر کو بیان کرتا ہے. لہٰذا اس اسم میں فعل بھی اور حرف بھی. حرف کی تعریف یہ ہے کہ جو فعل اور اسم کے بغیر جس کا وجود خود ہی معدوم ہو جائے. حرف کی بات تو یہاں اڑ گئی اور فعل کی بات وہاں اڑ گئی. اس کا مطلب ہے کام اور نام سب علوم کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں رکھ دیے گئے اور آدم کو اومنیشینٹ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. جس دلیل پر میں آپ کو لا رہا وہ دلیل اب مزہ کرے. اب علم کسے کہتے ہیں؟ جگہ، وقت اور صدور فعل کے بارے اور فاعل کے بارے میں جاننا. جگہ، وقت، صدور فعل، فاعل اور اس کے مفعول کو جاننا، یہ نالج ہے، مکمل نالج. مثلا فلاں بندے نے خط لکھا. ٹھیک ہے. یہ کیا ایک انفارمیشن، خبر، جملہ خبریہ. ٹھیک ہے. جملے میں کتنے قسم ہو گیا؟ جملہ یا خبریہ ہوتا ہے، یا انشائیہ ہوتا ہے، یا استفہامیہ ہوتا ہے، یا تمنائیہ ہوتا ہے، اور کون سا ہوتا ہے؟ یا دعائیہ. ٹھیک ہے. یا شرطیہ ہوتا ہے. گرامر نہیں چلے نہ بیچے پلاؤ سے. جی جملہ یا خبریہ ہوتا ہے، جملہ یا انشائیہ ہوتا ہے. خبریہ یعنی جب کوئی خبر دے، کوئی انٹیمیشن، کوئی انفارمیشن. یا انشائیہ ہوتا ہے جس میں کوئی آرڈر، کوئی امتناع، کوئی ریکویسٹ کی جائے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، پلیز یہ کام کریں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا انشائیہ. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد استفہامیہ، کوئی سوال کرنا، یہ کون آ رہا ہے؟ سوال. جملے کی تیسری قسم ہے خبریہ، انشائیہ، اور اس کے بعد استفہامیہ. اس کے بعد تمنائیہ، کاش ایسے ہوتا. بڑے پراؤ کی جتنا مار پہ یہ بات تھا ہونا اور رہا کیا یار اور دے دیں لسیان اور کیا رہا ہے. یہ تمنائیہ، تمنا کرنا یا دعا کرنا یا اللہ تعالیٰ حسن بھائی کو 85 کروڑ روپے دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، اس کا آپ کے لیے کیا مشکل ہے پروردگار کے لیے. ٹھیک ہے. تو کتنے جملے ہو گئے؟ 5 اقسام ہو گئی. تو جملوں کی یہ 5 اقسام ہیں. ان میں سے پہلی قسم جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ میں کوئی خبر دی جاتی ہے، خبر کی تعریف. آج علم گرامر پہ، آج علم دستور چھین رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ جس کو سچا کہا جا سکے یا جھوٹا کہا جا سکے، یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی. اب خبر کیا ہوتی ہے کہ جب کسی شے کی علل کو بیان کرے. منطق، درس قرآن تو دینے پر نام بھی سنیا ہونا ہے منطق کس کیا ہے. ٹھیک ہے. منطق میں جب آپ کسی شے کی پر بحث کرتے ہیں تو اس میں علل
यानी रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं, रिक्वायरमेंट्स कि किसी फेल के सदूर के लिए, किसी शय के वजूद के लिए क्या क्या लवाजमात हैं, प्री रेक्विजिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। हाँ, इल्लत मादी, इल्लत मादी क्या होती है? वो मटेरियल के जिससे वो शय बने और काम वही करे जो रिक्वायर्ड है। मसलन मट्टी का माइक बना लेंगे तो काम करेगा, तो इसकी इल्लत मादी क्या हो गई? मैटर। इल्लत सूरी यानी उसकी स्ट्रक्चर वो हो जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। पहली है मटेरियल कॉज और दूसरी है फॉर्मल कॉज, उसकी फॉर्म हो, ठीक है, कि उसकी सूरत वो बने कि जिस सूरत में वो एक्शन करे तो कर सके। अगर आप इसको बिजली के मीटर की तरह बना देंगे तो वो काम करेगा नहीं। या आप इसको छत की तरह से फ्लैट बना देंगे तो काम करेगा नहीं। जो सूरत इसकी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो जब तक अपनी प्रॉपर सूरत में ना आए और उसके बाद इल्लत मादी, इल्लत सूरी, और उसके बाद तीसरी इल्लत है कि जो इस काम से, जो इस चीज़ से काम लिया जाना है वो काम प्रॉपरली करे, यानी मटेरियल वही हो, सूरत वही हो। और अगर बोलना बंद कर दे तो माइक नहीं है। जो असल इसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, इसका इल्लत गायब, यानी अल्टीमेट एम जो इसका बनता है, जो इसका फंक्शन है, उसको कहते हैं इल्लत फ़ाइली। एक दरम्यान में एक इल्लत फ़ाइली आती है, यानी जो काम इसने करना है वो काम करे, इसको इल्लत फ़ाइली कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉज, इसको ऑब्जेक्टिव कॉज भी कह सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इल्लत फ़ाइली, किसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस, जो इसने काम किया था वो काम कर रहा है कि नहीं। और इल्लत गायब, अल्टीमेटली इसका एम क्या है, अल्टीमेट कॉज, फाइनल कॉज। अब इल्लत मादी, इल्लत सूरी, इल्लत फाइली, इल्लत गायब, चार चीजें मिलकर एक शय का वजूद बनाती हैं जिसको आप इसम कहते हैं। क्या बात है, सुभान, ठीक है। इल्म था, इल्म इलाही था, सुभान, दिया गया अपने खलीफा को, कल इसने मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा होगा वाइस जेरेंट, अंग्रेजी है खलीफा की वाइस जेरेंट, ये मेरा होगा कल खलीफा, मैं इसको अपना दे रहा हूँ इल्म, जो इल्म मैं इसे दे रहा हूँ, ये इल्म कौन सा है, खबरिया है। इल्म खबरिया वो होता है, खबर ये होती है जो या सच्ची हो या झूठी हो। परवरदिगार करीम के इल्म के बारे में ये कहना कि सच है, सच है, सच है। परवरदिगार करीम के इल्म के बारे में ये कहना कि सच नहीं है, ये सच नहीं है। यानी इल्म हक हक है, बातिल नहीं, सच है, बातिल नहीं है, उसमें इम्कान किस्म नहीं है। जिन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा हो कि अल्लाह करीम झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हर शय पे कादिर है, उनको मैं वार्निंग देता हूं कि अपने ईमान की खैर मनाओ। एक तबका है जिनके अकीदे का नाम कारून के लक़ब पर है। पहले तो वहां अपनी खैर मनाओ और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कि इल्म इलाही में इम्कान किस्म मौजूद हो सकता है क्योंकि वह हर शय पर कादिर है। इस अकीदे में अपने आप को ईमान के दायरे में रखने के लिए अपने ईमान की खैर मनाओ। इल्म इलाही हक की हक है, इल्म इलाही बातिल हो ही नहीं सकता। इम्कान की बात तो बाद में आती है, इसमें इम्कान का भी की बात जोड़ जाती है, ठीक है। इम्कान तो वो होता है जो हो या ना हो। इम्कान की तारीफ, लॉजिक, आज सारा लॉजिक चल रहा है। इम्कान की तारीफ, मुमकिन होना या जो चीज़ मुमकिन हो सकती है वो गैर मुमकिन भी हो सकती है, ठीक है। मंतिक का कानून है, लॉजिक का कानून है।
کہ جو چیز ممکن بھی ہو سکتی ہے وہ غیر ممکن بھی ہو سکتی ہے. جب علم الہی کی بات ہوگی تو غیر ممکن کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے, ممکن کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ پروردگار کریم نے دیا اپنا علم, دیا اپنے خلیفہ کو. علم کی ڈیفینیشن یہ بنی کہ وہ ہوتا ہے وہ خبر. خبر کے لیے چاہیے کہ اس کی صورت وہی ہو, اس کا مادہ وہی ہو, اس کا کام وہی ہو, اس کی غایت وہی. علم الہی ملا آدم کو. پروردگار کریم کا کلیم کیا ہے؟ پروردگار کریم کا, وہاں کلیم بھی ہے کریم بھی ہے, اس کا کلیم کیا ہے؟ سارا علم دیا. گویا علم انسانی کی پہلی علت مادی بنتی ہے سارا علم. سارا علم. واہ سبحان اللہ. بے شک. تم علم نبوت کے بارے میں جزوی علم اور کلی علم کی باتیں کرتے ہو. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ. بے شک. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ علوم پیش کر رہا ہوں. اہل علم جو دل میں رکھتے ہیں اور محبت خدا بھی رکھتے ہیں اور محبت انسانیت بھی رکھتے ہیں, ان کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. علم الہی کا کلیم, ذات الہی کا کلیم, پہلا انسان کے بارے میں کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اس کو سارے اسماء کا علم, سارا علم دے دیا. ٹھیک ہے, اور ٹائم ہو گیا. خیر اس پر بعد میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے تاکہ آپ کا جو اس مزاج جو آج ڈیولپ ہوا ہے نا محفل میں, وہ کسی نہ کسی ایک آدھ نقطے پر تو پہنچے. کیونکہ جس نقطے پر میں نے آپ کو لانا بھی نہیں پہنچا کچھ آپ بھی تو بہت پیچھے ہو. لیکن بہرحال اس ٹاپک کو لے کے سمرائز کر کے لیکن سمجھا کر ہم آگے چلیں گے. قبلہ چینج ہونے تک جانا ہے نا. بہت لمبی بات ہے. ہاں اس تک جانے ہیں, بس ہی ہوئی.